खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन होने वाले मुआहदे के बाद उसके समरात असरात नजर आना शुरू हुए हैं। आज स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और सिंगल बिगेस्ट डे जो इसमें तेज़ी या हमें जो इंक्रीज़ नज़र आया उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर हुई। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर 3 ममालिक का जिक्र किया, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, कि किस तरीके से मुश्किल वक्त में इन्होंने मदद की। लेकिन साथ साथ एक और बात भी की उन्होंने कहा कि 15-20 साल अपने अपने दायरे में रह के हम काम करेंगे और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, लम्हा फ़ख्रिया नहीं है। यानी कि हमने इस मुश्किल वक्त में तो निकल गए हैं कि 9 माह के लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमारा हुआ है, लेकिन हमें इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जो मुआशी पॉलिसियाँ हमने देखी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी और उसके असरात भी हमने देखे, उससे हमने कैसे निकलना है। आगे केयर टेकर गवर्नमेंट ने आना है, इलेक्शन होने हैं और फिर एक 5 साल का मैंडेट लेके हुकूमत आएगी। लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं या जो हमारी सिमत है या जो डायरेक्शन है, अगर ये ठीक है तो ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। माजी में भी हमने बड़े कड़ा वक्त देखा, लेकिन हम उसमें सुरखरू रहे। ये बात सारी की सारी विल की है, कलेक्टिव विजडम की है और एज अ नेशन हमारी यूनिटी और इत्तेहाद की है। इस पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ा इमिनेंट पैनल मेरे साथ कराची में मौजूद है, अपने अपने फील्ड के। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब, साबिक वजीर रह चुके हैं कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अहमद चनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं, हमारे माशियात भी हैं। जीशान साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक मुख्तसर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस सारे के सारे मामले में हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे हमारी जो हमारे सामने जो एक विजन है हमारा या सामने जो हमारे डायरेक्शन है वो क्या है। रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आलमी मालियाती इदारे के साथ 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई मुआहिदा होने के बाद कारोबार के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2230 पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 43,682 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त तेजी के बायस सरमायाकारों को 100 अरब से जायद का फायदा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली इजाफे के साथ कारोबार के आगाज पर कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में मुआशी बहाली के आसार नुमायां होना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की, महंगाई में कमी और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से फिर दोबारा आगाज हो रहा है। शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। कौम को मुबारक हो। वजीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 270 और 272 पर आ गई है। PTI क़यादत ने IMF मुआहिदा रुकवाने की भरपूर कोशिश की। साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन, वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी और KP वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा को हिदायत जारी करते रहे कि किसे खत लिख कर IMF प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल करनी हैं। आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस। PTI की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा करने में कामयाब हुई है और 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में हतमी मंजूरी का इम्कान है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खालिद तवाब साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ। एक तो कुछ सवाल हैं, लेकिन एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बड़ा आजकल बात हो रही है मीसाक़ मईशत कर लिया जाए, सियासी जमातें आपस में बैठें और बात करें, तसलसल हो हमारी मौशी पॉलिसियों का। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि सियासत को मईशत से अलहदा कर दें? कोई भी आपकी सियासी फ़िक्र हो, मईशत चलती रहनी चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि ये आज से नहीं, पिछले तकरीबन 8-10 साल से पूरी बिजनेस कम्युनिटी, कराची से चाहे वो कोयटा हो, चाहे पेशावर हो, लाहौर, सब जगह से हमने ये मुतालबा किया था कि आप बाकायदा एक इकनॉमी पॉलिसी बनाएं जिसका कम अज़ कम दौरानिया 10 साल हो या 15 साल हो,
ताकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अगर कोई भी तब्दीली आए, माशी पॉलिसी में तब्दीली आपकी नहीं आनी चाहिए। आपने ही देखा कि IMF से एक गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, उसके बाद वो एग्रीमेंट तोड़ा और उसके बाद आपको क्या तकालीफ हुई। अगर आपकी एक, और मुझे बड़ी खुशी है, अभी 4-5 दिन पहले हमारे आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिले और उन्होंने ये स्ट्रेस कहा, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि एक माशी पॉलिसी लॉन्ग टर्म 10 साल या 15 साल की आनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरा तो आपके तवज्जो से ये मशवरा दूंगा इस गवर्नमेंट को कि आप सब लोग मिलकर बैठें, बिफोर दिस केयर टेकर गवर्नमेंट एक माशी पॉलिसी बनाएं जिसमें सारे लोग, जब मिसाक जमहूरियत साइन हो सकता है तो मिसाक मईशत को नहीं साइन हो सकता, जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इसको फॉलो करेगी। अच्छा, आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कारोबारी शख्सियत भी आप हैं। सवाल ये है कि एक छोटी सी आप दुकान भी शुरू करते हैं और उसको भी कामयाब करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। तो जो आज काबीना इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 15 से 20 साल अपने दायरे में रह के सही मेहनत हमें करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि हम 15 से 20 साल का टाइम देखें कि जब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस पर हमें फ़ख्र है। देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज़ क्या है, माशी पॉलिसी ख़ास तौर पे। मुझे ये कहते हुए अच्छा लगा कि इस दफ़ा जो उन्होंने बजट अनाउंस किया, इसमें ख़ास तौर पर फोकस किया इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को। मैं यहाँ ये बात कहूँ कि एक वक्त ऐसा था कि तकरीबन 14 मिलियन बेल्स हमारी कॉटन की प्रोड्यूस होती थी और इंडिया भी इसी पे था 14 पे। एवेंचुअली वो 40 पे चले गए और हम 4 पे आ गए, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ख़त्म होता चला गया। आपने देखा पिछले सालों में हमने वीड भी हमको इंपोर्ट करनी पड़ी जो कि हमारे पास सरप्लस होती थी और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस दफ़ा इन्होंने इसको जो पहला सेक्टर, देखिए कोई भी जो 15-20 साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तो अब टाइम इतना लगेगा। इंडस्ट्री एक दिन में खड़ी नहीं हो सकती, इंडस्ट्री एक दिन में रिवाइवल नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि जितने हमारे इंडस्ट्री के भी ग्राफ्स हैं सारे के सारे गिरे हुए हैं, ख़ासतौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कॉटेज इंडस्ट्री को पूछता नहीं। और फिर सबसे बड़ी जो इस वक्त की खराबी है, इस 21 या 22% काइबर के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वी नीड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जिस तरह फोकस कर रहे। अब जो मुझे मालूम हुआ, मेरी पंजाब के सीनियर मिनिस्टर से भी बात हुई, तनवीर साहब से, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात हुई, वो कहते हैं इस साल हम 10 से 12 टारगेट है, 12 मिलियन बेल्स जो कॉटन की जो है वो ले आएंगे। मैंने कहा कैसे आ जाएगी? उन्होंने कहा हमने जो कल्टीवेशन का एरिया है वो बहुत बढ़ा दिया है, प्लस हमने सीड्स चेंज कर लिए हैं, हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अगर ये हमारा कामयाब हो गए, जिसके लिए वो 99% ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर वो कामयाब हो गया तो 3 बिलियन की तो हमने कॉटन लास्ट ईयर इंपोर्ट की है। तो ये न सिर्फ ये इंपोर्ट कम हो जाएगी बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और फीजिबिलिटी बढ़ जाएगी। वेरी राइट। अहमद चुनाई साहब, आज स्टॉक मार्केट में एक अच्छा दिन था और कारोबार का वॉल्यूम कितना था वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल एक बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा एक इम्पैक्ट जाता है कि जी 2000 पॉइंट से ज़्यादा आपका ये स्टॉक में इजाफा हो गया। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है इससे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें बड़ी वाइब्रेंसी की बात है। किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका एक इकनॉमिक बैरोमीटर कहलाता है और ये इकनॉमिक बैरोमीटर जब अच्छा नज़र आ रहा होता है तो मैं समझता हूँ एक वाइब्रेंसी आ जाती है पूरी इकनॉमिक सिचुएशन में। आज तकरीबन 2400 पॉइंट जो है उसका इजाफा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में सिंगल डे सबसे बड़ी रैली है। और ये रैली क्यों कर मुमकिन हुई, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ज़ाहिर है सबसे पहले तो IMF का जो एग्रीमेंट है उसमें उसकी वजह से ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा और पाकिस्तान जो है उसकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है उसकी एक ज़मानत मिल जाती है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। हम एक लॉन्ग टर्म बात नहीं करते, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने जो है साल भर के लिए एक बफर बना लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बात को गौर नहीं कर रहे कि हमारा जो PE रेशो था वो 2.5-3 के दरमियान है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया में 10-12 का PE रेशो आराम से होता है। तो हमारी स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। फिर तीसरी बड़ी बात यह है कि ज़ाहिर है IMF के एग्रीमेंट होने की वजह से एक बात यह तय हो गई कि डॉलर की स्टेबिलिटी आ जाएगी और डॉलर की स्टेबिलिटी जब आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारा बिल्कुल स्टॉक मार्केट से निकल रहा था, वो बहुत बड़ा आउटफ्लो था, वो रुक जाएगा और शायद इनफ्लो भी आना शुरू हो जाए। और इनफ्लो इसलिए आना शुरू हो जाएगा कि अब ये बात तय हो गई है कि
डॉलर 300 या 350 का नहीं होगा, 250 और 250 के दरमियान। अच्छा चले, मैं सॉरी टू कट यू, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ स्पेकुलेट करें डॉलर के हवाले से, लेकिन क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिट जो आपके डेवलपिंग सेक्टर में यानी कि रियल स्टेट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हिट पड़ा डॉलर में की कदर में इजाफे के साथ। अब जब ये कम होगा कि जो प्रोजेक्ट्स रुक गए थे या स्लो हो गए थे, आप समझते हैं कि वो पाया तकमील की तरफ जाएंगे? देखिए बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि लोगों को जब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की जो है ना वो एक भरमार लगनी चाहिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लोग आज इस बात को मिस कर रहे हैं कि कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एक कौंसिल बनी है, और वो कौंसिल है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल, और ये एक बहुत बड़ी हाई लेवल कौंसिल है। और अगर आप पिछले 4-5 साल या मुख्तलिफ सालों पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और चले गए, और आते हुए रुक गए, और उसकी बहुत बड़ी वजह रेड टेपिज्म है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। लेकिन ये कौंसिल जिसका मैंडेट ये है कि ये इंश्योर करेगी कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको जो है वो फुली एंटरटेन किया जाए और आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत एनओसीज दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। ज़ीशान साहब, बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सवाल करके आपकी जानिब में आता हूँ। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब। सवाल ये कि अब मीसाके मईशत का एक सवाल किया था मैंने, खालिद तवाब साहब बैठे हमारे साथ, उनसे हुकूमत की मुद्दत या असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने में कुछ कम वक्त है, और सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं उनकी ख्वाहिश भी है और विल भी है कि ये हो जाए। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये इस दौरान ये हो जाएगा, या आप समझते हैं कि नई हुकूमत जब मैंडेट लेके आएगी उस वक्त मीसाके मईशत की तरफ जाना चाहिए हमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए बात ये है कि बुनियादी तौर पे तो हमने ये इंश्योर करना है कि बतौर एक रियासत हम मुख्तलिफ जो हमारे बाजू हैं उस रियासत के, वो मिल के इस मुल्क की मईशत के लिए जो बेहतरी के इक़दाम उठाने की जरूरत है वो इकट्ठे मिल के उठाएं। और इसी की अक्कासी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसके अंदर आपने देखा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी हैं, दीगर रियासत के जो पिलर्स हैं, इदारे हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं। तो यही उसका मकसद है। और देखिए दूसरी बात जो आपने की कि हुकूमत की मुद्दत में जो कम वक्त रह गया है, वो इसलिए कोई खास मतलब कि हमने तो जी देखिए ना बजट बनाते हुए ना कोई फैसले करते हुए इस फैक्टर को मद्देनजर रखा है, क्योंकि हमने यही देखा बजट बनाते हुए भी कि आइंदा माली साल में मुल्क की क्या जरूरत है। मुल्क जिस फायर फाइटिंग से हम गुजर के आए हैं, तो उस जो फायर फाइटिंग पिछले सवा साल से हम करते आए हैं, और जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सफर हमने तय किया, उसके बाद इस वक्त में बजट में क्या जरूरत थी वो आपने देखा, हमने जरूरत पूरी की। और इसी तरह अब IMF का मुआहदा जो कि हमारी अभी भी एक जरूरत थी, वो आपने देखा वज़ीर आज़म साहब ने पिछले जुमे के दिन एक ऐलान करके बताया कि किस तरह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारी होगी $3 अरब की स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए। तो देखिए हुकूमत जो है अपने सारे काम कर रही है मईशत को आगे चलाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए भी, मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी, ज़र मुबादला के ज़खायर को भी स्टेबल और करने के लिए और बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो यही एक रूह थी जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की थी, और यही मकसद था कि एक कोऑर्डिनेशन हो वफाक में और सूबों में और दीगर इदारों में। तो वही आप देख रहे हैं कि भी अचीव होने की कोशिश हो रही है, और यही सफर ये हुकूमत बिलाल साहब एक सवाल ये कि जब हम बिजनेस एक्टिविटी या कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने की बात करते हैं तो जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है बहुत हाई है, और जितने बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से बात हो वो कहते हैं बड़ा मुश्किल है उनके लिए इस इंटरेस्ट रेट पे काम करना, इसको बतदरीज नीचे आना है और आना चाहिए। उस सिलसिले में आप समझते हैं कि और कितना वक्त हमें चाहिए होगा और क्या इकदाम होंगे? डायरेक्शन तो आपने देनी है, फिर आगे चल के जो भी फैसले हों। जी शहजाद साहब आपकी बात थोड़ी कटती थी जी, अगर आप जी मैंने बात ये की कि जो कारोबारी हजरात हैं वो इंटरेस्ट रेट जो हमारा इस वक्त इतना हाई चल रहा है उसकी वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि इसको कम करना लाजमी है अगर हमने सही तौर पे फुल थ्रॉटल कारोबारी सरगर्मियों का आगाज करना है दोबारा से। जी देखिए ये आपने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट हमारी उसकी डायरेक्ट रिजल्ट है महंगाई की शरह का, और देखिए ये उससे लिंक है। तो बुनियादी तौर पे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब मिलती है तो बुनियादी तौर पे यही उसका मकसद होता है कि किस तरह हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं, वही उनका बुनियादी पर्पस होता है। और इसीलिए आपने देखा कि वो उसको सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। साथ ही साथ हमने आपके IMF प्रोग्राम के हवाले से भी हमने फैसले करने थे, तो वो भी आपने देखा स्टेट बैंक IMF के साथ एंगेज रही।
تو دیکھیے اسی لیے یہ اس وقت کی ضرورت تھی. آئندہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی کم ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آئندہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتا جائے گا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ خوشائن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں تقریباً 8% سے زائد کی اس مہینے کمی آئی ہے, 38% سے کم ہو کے 29% ہوئی ہے. تو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح آئندہ آہستہ آہستہ کم ہوگی. بہت بہت شکریہ. بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم پاکستان. ذیشان مرچنٹ صاحب, ابھی بات ہوئی کہ یہ اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنی ہے اس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جو سعودی عرب اور دبئی سے جو متحدہ عرب امارات سے جو ہمارے جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں بڑا ان کا کردار ہے. تو لیٹ فیصلہ کیا لیکن درست فیصلہ ہم نے کرا کہ جہاں جہاں سے جو پاکستانی چاہے جس عہدے پر بھی ہے اگر پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ چیز آج سے میرے خیال سے 10-11 مہینے پہلے شروع کر دی ہوتی ہم نے. ڈائریکشن صحیح ہے, جب آج ڈائریکشن صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آج سے 11 مہینے پہلے یا 12 مہینے پہلے بھی ڈائریکشن صحیح ہوتی تو اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہوتے. اب ہم الیکشنز کے ایئر میں ہیں, ہمیں الیکشن میں جانا ہے بہت جلدی, تو آئی تھنک ٹائمنگ شاید تھوڑی سی مناسب نہیں. ایفرٹ ٹھیک ہے, روڈ میپ بھی ٹھیک ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے یہ کویسچن مارک ضرور رہے گا, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو انڈر ون امبریلا کر دیں گے, بات بہت اچھی ہے. یعنی اس میں ایف بی آر بھی آ جائے گا, اس میں صوبوں کے بھی جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی, جو آج تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کنسنسس نہیں ڈیولپ کر سکے, چونکہ اگر کر چکے ہوتے تو یہ پریشانی ہمیں نہ ہوتی. بہت سارے مسائل پہلے ہی ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس میں ایک ساتھ آ گئی. یعنی ساری چیزوں کو ہم نے ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے اس اکارڈنگ ٹو دس روڈ میپ. پریکٹیکلی یہ کس طریقے سے چیزوں کو صحیح کریں گے, کیونکہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لا درست کرنے کی ضرورت ہے یہی کمیٹی جو ہے پروپوز بھی کرے گی اور یہی کمیٹی ٹھیک بھی کر دے گی. آج آپ کے ٹیکس آرڈیننس میں یا ٹیکس لاز میں بہت ساری چیزوں کی کریکشنز کی ضرورت ہے, چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں یا وہ فیڈرل کے اس پہ ہوں, کیونکہ انویسٹر اگر آپ کے ملک میں آپ کو, کیونکہ اس کا پرپز کیا ہے, ایک اسٹیبلٹی لانی ہے, دوسری انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب انویسٹمنٹ کیسے اٹریکٹ ہوگی آپ کے ملک میں, کہ جب آپ کے ملک میں ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہوگی کہ جب انویسٹر آئے گا تو اسے پتا چلے گا, یہ پہلے سے پتا ہوگا کہ 5 سال تک یہ پالیسی رہے گی, یا فار دیٹ میٹر 3 سال تک یہ پالیسی رہے گی. ٹیکسز بھی اسی حساب سے 3 سال تک یا 5 سال تک میرے یہ ریٹس ہیں, کیونکہ وہ آج اپنی پلاننگ کرتا ہے اگلے 5 سال کی کہ یہ میرے کیش فلوز ہوں گے, یہ میرا انویسٹمنٹ ہوگا اور یہ اس پہ ریٹرن مجھے ملے گا. لیکن اگر وہ پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہوگی تو اس کی ساری ورکنگز, اس کی ساری جو انویسٹمنٹ کی جو ساری پچ ہوتی ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے گورنمنٹ انشور کرے گی جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, آنے ہمیں نہیں پتا کہ اگلی گورنمنٹ کون آئے گی, وہ اس کو کیسے مینیج کرے گی. تو جو خالد صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو چارٹر آف اکانومی ہے, دیکھیں یہ ضرور ہو کہ سیاست اپنی چلتی رہے, لیکن ملک کی اکنامک پالیسیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ملک کو جب ہمیں ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ملک کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے, ملک میں سے جو ہے چیزوں کو ہمیں اپنے اوپر انحصار خود کرنا ہے. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش نے پچھلے سال کے مقابلے میں 6.5% سے ایکسپورٹ کو بڑھائی ہے. اس کی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ہے $55 بلین کی. ہم کہاں کھڑے, $27 بلین پہ. ہم نے اس بجٹ میں ایک ایمبیشس ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہماری کاروباری سرگرمیاں بڑھیں, کہ آپ لوگ جو ہیں کاروباری حضرات وہ اس قابل ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے سکیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیشس نہیں, اوور ایمبیشس ٹارگٹ ہے. پہلے تو 9,200 ارب کا ٹارگٹ ہم نے رکھا, پھر ہم نے اسے ریوائز کیا 9,415 پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو میرے ملک میں انڈسٹری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل رہی ہے, میرے ملک میں ٹریڈنگ چل رہی ہے, میرے ملک کی اکانومی دوڑ رہی ہے, تو یہ ٹارگٹس بہت اچھے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند ہے. جو آپ کے ملک میں اسمبلی ہوتی تھی, جیسے آپ گاڑی کا سیکٹر اٹھا لیجئے, سارے پلانٹس بند ہیں. ملر ٹریکٹر نے پروڈکشن آدھی پہ کر دیا, ہونڈا بند, ٹویوٹا بند, سوزوکی بند, ملر ٹریکٹر آدھی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے.
تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کے اسپنرز جو ہیں, یہی سارے کے سارے میجر اسپنرز جو ہیں جن کو آپ جہاں سے ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتے ہیں, وہ یہی سارے لوگ ہیں. پاکستان کا انفارچونیٹلی 80% ٹیکس جو ہے وہ 1500 کمپنیاں دیتی ہیں, باقی 20% ٹیکس جو ہے وہ پورے 38,98,500 لوگ دیتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم جب ٹارگیٹس کو بناتے ہیں تو کیا وہ ریئلسٹک ہے؟ ہاں, اس میں ایک چیز جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہی بجٹ سپیچ کے بعد اگلے دن, تو انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن اس طرح سے دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 21 سے 22% انفلیشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, 3.5% گروتھ ہے. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ نے جیسے کہا ہونڈا کی آپ نے مثال دی, جب 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہو جائے گی تو کون اس کو خریدے گا؟ تو نہیں ہوگی, الٹیمیٹلی اس کی وجہ ہے امپورٹ بند ہے. امپورٹ بند ہے تو جو کاسٹ آف پارٹس ہیں وہ نہیں مل رہے. ڈالر دن بدن تیزی سے اوپر جا رہا ہے, آج تو نیچے ہے تھوڑا. ابھی کل اسٹیٹ بینک جب ریزلٹ دے گا بتائے گا تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا ملک کا ایسا ڈیلیما کیا ہے. ڈیلیما یہ ہے, میں گاڑیوں کی بات تو آپ سے کر سکتا ہوں, ہمارا آج سے 1 سال پہلے ہم جو کروڈ آئل خرید رہے تھے وہ $119 کا تھا, آج وہ $70 کا ہے. لیکن اس سے 170 روپے کی کرنسی تھی, آج 285 روپے کی کرنسی. تو ہمیں ڈبل سوڈ ہٹ لگتی ہے. جب تک کرنسی سٹیبل نہیں ہوگی, جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گے, تب تک کاروبار کا پہیہ نہیں چل سکتا. مشکل ہوگا. بالکل. چلیں خالد طواف صاحب, یہ سارے کے سارے یہ فینسی فگرز, انٹرسٹ ریٹ, پی ایکس انڈیکس, یہ سارا یہ عام آدمی کو زیادہ اپیل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیٹرول کتنے کا ملے گا, میں آٹا 1 کلو کتنے کا خرید سکتا ہوں, دودھ کی قیمت کیا ہے, بجلی کا بل میرا کتنا آئے گا. تو وہ جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ گریجول ہم نے آگے ترقی تو کرنی ہے, عام آدمی کے لیے کوئی خوشخبری کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جب اکانومی چلتی ہے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر ہمارے ہاں صرف گاڑیوں کی امپورٹ جو تھی وہ $4 بلین میں تھی. ہمارے ہاں موبائل $2.25 ارب کے تھے, آج ہم $1 ارب کے لیے کس طرح بھیک مانگ رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ریسورسز کو ضائع کیا, اور میں خود پرسنلی رزاق داؤد صاحب کو کافی دفعہ کہا, اور وہ یہ ریلائز کرتے کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے مل کے اس کو ریزالو کرتے, لیکن نہیں ہوئی. آج ہم یہاں انہوں نے آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کری, آج میں پڑھا تھا 3.5 لاکھ روپے انڈین روپیز میں آلٹو موجود ہے, اور ہمارے 30 لاکھ میں ہے. تو واٹ از دا کمپیریزن؟ کیوں؟ پھر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے آٹو موبائل مینوفیکچرز ہیں انہوں نے ایک اپنا جب بھی شروع کیا کر, ہمارے یہاں میں آپ کو واضح کروں 78 کے اندر اسمبلی شروع ہو گئی تھی گاڑیوں کی, ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ ایک دیتے ہیں بینیفٹ, آپ مینوفیکچرنگ کے لیتے ہیں, ڈیلیشن پروگرام دیتے ہیں کہ جی CKD ہم منگا رہے ہیں, 5 سال میں ہم یہ پارٹس منگا لیں گے, 7 سال میں 8 سال میں ٹوٹل مینوفیکچرنگ ہماری ہو جائے گی. پھر یہ ایکسٹینڈ کراتے رہتے ہیں گورنمنٹ سے, اور آج ہم وہیں آگے کھڑے ہو گئے جہاں 30 سال پہلے تھے. ہمیں یہ سسٹم اپنا چینج کرنا پڑے گا. فورن انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, جس نے آپ کے یہاں فورن انویسٹمنٹ $120 پہ لا کے کیا, $300 میں جب وہ واپس لے کے جا رہا ہے تو وہ اپنی جیب سے ہی کچھ دے رہا ہے, وہ یہاں سے کچھ کما کے نہیں جا رہا. ہمیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اکانومی یہ اسٹیبلٹیز ہمیں چاہیے. دیکھیے آج کا کوئی کاروباری آدمی یا کوئی بھی شخص وہ 25% پروفٹ کر ہی نہیں سکتا, اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ, اگر آج ڈالر میں بھی اگر دیکھیں نا ڈالر ابھی گرے گا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر $300 کا بینچ مارک آپ لے لیں تو جب 63 روپیز پلس ہوگا ڈالر, 363 پہ جائے گا, اس کے بعد اس کا پروفٹ شروع ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آج اپنا ڈپازٹ کرے اور ہر مہینے جو ہے ہر سال جو ہے وہ 20% لیتا چلا جائے, یعنی $60 فی ڈالر کا نفع ہے اس کو. تو ہمیں وہ پالیسیز چاہیے. ہمارے ہاں جو ریٹن پالیسیز ہیں, دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس سے زیادہ بڑی ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. ہم کو اس کو فیس کرنا چاہیے, وہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ابھی جو اسسٹنٹ سے پرائم منسٹر صاحب کے, انہوں نے کہا آپ دیکھیے مہنگائی جو ہے 8% کم ہوئی ہے. اگر یہ صحیح ہے, اور میں مانتا ہوں یہ صحیح ہے, پھر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھایا؟ یہ تو کانٹری ہے نا آپ کی پالیسی سے. تو بہتر, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایک فلو ہے موجود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے, سب سے بڑا انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا فلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں چلائیں. پلس یہ ہمارا ایگریکلچر پہ ہم توجہ دے رہے ہیں, ہم ایگریکلچر میں فارمرز کو بڑھائیں آگے, اور جو بڑے بڑے زمیندار ہیں ان سے ہم ٹیکس لیں. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ دیر از نو انکم ٹیکس آن ایگریکلچر. جو بڑے لوگ جو کما رہے ہیں, جو 10 کروڑوں پہ 5 کروڑوں پہ سال میں کماتے ہیں,
ہمارے تو سپر ٹیکس لگے اب، اور آپ ان سے انکم ٹیکس بھی نہیں لیتے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے. ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. میں سمجھو میں ایگزمپٹڈ ہوں, مجھے نہیں ڈالنا. وہ چیزیں اب چلنی نہیں چاہیے اور نہ چلنی چاہیے. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ٹھیک. احمد چنائے صاحب, آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انٹرسٹ ریٹ کی بات ہوئی, لوگ کہتے ہیں کہ بینک میں پیسہ جمع کرا دیں اور پھر آپ کو منتھلی ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ آتی رہے گی, یا لوگ سونا خرید لیتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, بزنس کمیونٹی کو, کہ پیسہ سرکولیشن میں آئے, لوگوں کو روزگار ملے؟ تو ڈیٹ انویسٹمنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ایک فلا ہے اوور آل ہماری؟ دیکھیے, پاکستان میں دو اکنامیز چلتی ہیں. پیرالل اکنامی جو ہماری بلیک اکنامی کہلاتی ہے, اور اس کی تعداد میرے اندازے کے مطابق تقریباً 65-70% ہے. آج 30-35% ہم ایک ریئل جو وائڈ اکنامی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کا تعلق جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے ہے, تو میں یہ بات یہ فلسفی نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں اور لوگوں کی سپینڈنگز کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں جو 65% ہمارے پاس بلیک اکنامی ہے وہ نہیں رکتی, اور وہ چیزیں ویسی کہ ویسے ہی لے رہی ہے. آپ ایک بات پہ غور کریں کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر آپ اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیز کے مارجنز اٹھا کے دیکھ لیں, ریونیو جنریشنز دیکھ لیں, تو جو کمپنی 2 ارب کماتی تھی وہ 20 ارب کماتی ہے, جو 10 ارب کماتی تھی وہ 100 ارب کماتی ہے. میں وہ ہاٹ بلو چپس کی بات کر رہا ہوں جس کی بہت وہ ہے. تو بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں آپ, ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں آپ, انجینئرنگ سیکٹر دیکھ لیں آپ, جو بھی دیکھ لیں. میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتا ہوں. 70% جو ہے اگر پاکستان ٹیکسٹائلز ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہر قسم کے بینیفٹس پچھلے 4-5 سال میں دیے گئے, جس میں ریفائننس بھی ہے, LTTF بھی ہے, ٹرف بھی ہے. اور یہ وہ بینیفٹس تھے جس میں بے تحاشا مشینری پاکستان میں آئی. پاکستان میں 8-9 ارب ڈالر کی جو ہے وہ مشینری آ گئی, اور بجٹ پہ اس کا ایک بہت بڑا ہیوی امپیکٹ آیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 8-9 ارب روپے کی مشینری ہے, اس کی ہمارے پاس آؤٹ لیٹ ہے, اس کا مال ہم بیچ پائیں گے. ہم مال نہیں بیچ پائے. پچھلے 5-6 مہینے ٹیکسٹائل کے جو سلمپ نکلے ہیں وہ یہ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے کہ انفراسٹرکچر کاسٹ ہماری ہائی ہے, وہ اس وجہ سے نکلے ہیں کہ ہمارے پاس آگے مارکیٹس نہیں تھی. ہم نے مارکیٹ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور گورنمنٹ سے سارے بینیفٹس لے لیے. تو یہاں ہم نے پورے جو ہمارا اکنامک سٹرکچر ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریفائن کر کے جہاں ہمیں ضرورت ہے مراد دینے کی وہ دیں. آج بھی ہمارا ملک جو ہے وہ سبسڈیز پہ چل رہا ہے. آج بھی ہمارے ملک میں فرٹیلائزر کی سبسڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. 70 سینٹ میں ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں. لیکن جب آپ یہ لارج اسکیل مینوفیکچرر سے بات کریں اور ان سے یہی کوشچن ریز کریں کہ جی آپ کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, اگر ہمارے پاس یہ سبسڈیز آپ ختم کریں گے, جو بینیفٹس ہم لے رہے ہیں ختم کریں گے, سو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ جائے گی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری جو ہے وہ کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی, ہم کوئی ایکسپورٹ نہیں کریں گے, پاکستان پیسہ نہیں آئے گا. ان کے جو فگرز ہیں ریونیو جنریشن کے فگرز, چاہے وہ لارج اسکیل ہو چاہے اسمال اسکیل ہو, آپ اسٹاک ایکسچینج پہ دیکھ لیں, وہ فگرز جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ ان کی فیکٹری صحیح چل رہی ہے, ان کو اچھا منافع جا رہا ہے اور ان کے پاس ریزروز آ رہے ہیں. کیپٹل ریزروز آپ کو پتہ ہے کتنے جمع ہو گئے تھے. بڑا شور ہوا کہ جی ڈیویڈنڈ بانٹ دیا جائے, ڈیویڈنڈ نہیں بانٹا. انہوں نے کارٹل بنا لیا کہ نہیں جی ڈیویڈنڈ بانٹنے کی آپ بات کریں گے تو ہم جو ہے فیکٹریاں بند کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. تو دیکھیں ملک ایسے نہیں چلتے. یہاں سب کو مساوی حقوق ملنے چاہیے, ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کی جب بات آتی ہے تو ڈیویڈنڈ اگر آپ نہیں دیں گے تو ایک اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈیویڈنڈ بھی نہ ملے, اس کو کیپٹل اپریسیشن بھی نہ ملے, اور وہ جو ہے وہ انتظار کرتا رہے, تو وہ پھر اسٹاک مارکیٹ میں کیوں آئے گا؟ وہ جائے گا 22-23% جو ہے وہ ٹی بل ٹریجری بل لے لے گا. ایگزیکٹلی. ذیشان صاحب, آپ یقیناً کچھ کلائنٹ بھی ہوں گے آپ کے, یہ جتنے بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں. کوشچن از دس کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ٹیکس پے کر دیا, اتنے ارب دے دیے, تو یعنی کہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا نا, آپ نے منافع کمایا اس کی ٹیکس دیا, آپ کی یہ ایک آبلیگیشن ہے جو آپ نے لازمی یہ کرنی ہے, اخلاقی بھی اور قانونی بھی. سو پھر جب بینیفٹ کی بات آتی ہے کہ دیکھیں جی ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں بینیفٹ بھی دیا جائے, یہ سوچ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں آپ یہ چاہے بڑے کانگلومریٹس کو لے لیجئے یا بڑے بزنسز کو لے لیجئے یا چھوٹے تاجر کو لے لیجئے, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میں اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے. پہلا سوال, آپ کسی کو بولتے ہیں نا کہ ٹیکس میں کنٹریبیوشن کرو تو کہتے ہیں یار یہ گورنمنٹ مجھے دے کیا رہی ہے, میرے گھر کی روڈ ٹوٹی ہے سامنے کی, بجلی مجھے نہیں مل رہی ہے, سیکیورٹی میری لائف کو نہیں ہے, ہیلتھ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے فری, بچوں کو اسکولنگ میرے بچوں کو نہیں ملتی اچھی.
تو یہ سارے سوالات کرتا ہے. وہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے کہ پہلے پہل کون کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ٹیکس ریٹ کتنا ٹیکس ہوگا تو وہ میں دے دوں گا میری جیب سے. یعنی ٹیکس جو ہے وہ کوئی خوشی سے تو دیتا نہیں, کمپلسری ایکسٹریکشن ہے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ فار انسٹنس میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی تنخواہ 100 روپے ہے اور اس میں سے آپ کو 50 روپے ٹیکس دینا ہو تو آپ دیں گے, یا آپ کی تنخواہ 100 روپے ہو اور اس پہ آپ کو 10 روپے ٹیکس دینا ہو تو آپ دیں گے. تو کون سے ٹیکس کو آپ دینا پسند کریں گے؟ تو سوال کا obvious آنسر یہ کہ 10 روپے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا جی شہزاد صاحب آپ نے تو 50 روپے دینے ہیں اور 50 روپے کا بریک اپ یہ کہ 35% آپ کا انکم ٹیکس ریٹ ہے, 10% آپ کو سپر ٹیکس دینا ہے, 2% آپ کو WWF دینا ہے, ورکرز ویلفیئر فنڈ دینا ہے, 5% ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ دینا ہے. تو آپ کہیں یار پھر میں بزنس نہ ہی کروں, تو پھر میں وہی کروں کہ میں پیسہ بزنس کو بند کر کے بینک میں رکھ دوں اور وہ ہاٹ منی مجھے ملتی رہے, کوئی تنخواہ نہیں دینی کسی کو, کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی, دفتر جانے کی ضرورت نہیں, گھر پہ بیٹھوں, اللہ اللہ خیر سے اللہ عبادت بھی کروں, انٹرسٹ بھی کھاؤں اور سب کام اچھا ہو جائے. کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کے ملک میں یا جو آپ جس آپ کا جو ڈیموگرافک ہے یعنی جس ریجن میں آپ ہیں کیا اس میں ٹیکس ریٹ کا جو پاکستان کا ٹیکس ریٹ ہے وہ ٹھیک ہے؟ فیڈریشن نے اسٹڈی کی تھی, مجھے اچھی طریقے سے آتا ہے, میں اس کا پارٹ تھا, کہ اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے ملک میں, اسمگل گڈس کیوں آتے ہیں. تو ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ جب اسٹڈی کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. ہمارا سیلز ٹیکس ریٹ 18+3%, انکم ٹیکس ریٹ 5.5%. تو یہ جو کاسٹ ہے پلس 1%, پھر کسٹم ڈیوٹی لگا لیجئے, پھر انشورنس کاسٹ لگا لیجئے, پھر لینڈنگ کاسٹ لگا لیجئے, تو اس سے بہتر ہے کہ گڈ اسمگل ہو کے پاکستان میں مل جاتا ہے, یعنی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے. تو ہماری فیڈریشن کی طرف سے اسٹڈی ہوئی تھی اور ہم نے اس میں یہ پروپوز کیا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ اس سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 5% پہ لے جائیے سنگل ڈیجٹ میں, اور نو انپٹ نو ریفنڈ. آپ اس کی تھیم بنا دیجئے کہ آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ملے گا, کاسٹ ہے آپ کی 5% سیلز ٹیکس, چاہے وہ امپورٹ ہو چاہے وہ سپلائی پہ ہو. ایف بی آر اپنا ٹارگٹ کہاں سے پورا کرے گا؟ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ اگر میں آپ کو اس وقت سیلز ٹیکس, میں آپ کو جس زمانے میں یہ فیڈریشن نے اسٹڈی کر کے دی تھی اس وقت نیٹ سیلز ٹیکس کلیکشن تھی 3.5%, ہم نے سجیشن دی تھی 5% کی, تو 3.5 سے تو زیادہ ہی ہے 5%. تو آج کی جو ڈائنامکس ہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اسمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے, جو بلیک اکانومی جس بلیک اکانومی کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ٹیکسز زیادہ ہیں, ڈیوٹیز زیادہ ہیں, تو مال سستا پڑتا ہے اسمگل ہو کے آنے میں. اس کو آپ انفیکٹو کر دیجئے ٹیکس ریٹس کو کم کر کے, تو وہی مال آپ کی پراپر اکانومی میں آ جائے گا. جب پراپر اکانومی میں آئے گا تو ٹیکسز بھی بڑھیں گے, ڈیوٹیز بھی بڑھیں گی, آپ کی اکانومی کا سائز بھی بڑھے گا. بلیک اکانومی کا سائز کم ہوگا, ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی, ٹیکس بیس بھی بڑھ جائے گا, ٹیکس نیٹ بھی بڑھ جائے گا. بالکل ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ آ سکتے ہیں. اگین ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے, کنسسٹنٹ پالیسی, میں اگین کہوں گا کنسسٹنٹ پالیسی, لو ٹیکس ریٹس, فلیٹ اینڈ لو ٹیکس ریٹ, دیٹ از دا ون. یہ تو گڈ نیوز ہوگی نا آپ کے لیے جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, اس کا پرپس یہی ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, کریکٹ کیا جائے, کریکشن کی جائے. ان چیزوں کے اوپر اسٹڈی کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو, اور اس کو ٹرائل رن چلا لیجیے, ٹرائل رن چلا کریں, خالد صاحب سیمولیشن کر دیجئے اور ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں. بڑے شہروں میں فار انسٹنس کہ کراچی جیسے شہروں میں آپ مارکیٹس میں جائیں, کل میں مارکیٹ میں گیا, لائک آپ کو جگہ نہیں ملتی لوگوں کی, لوگ آ رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں, ایک فیملی کے ساتھ جا کے 20-30 ہزار روپے کے کھانے کھا رہے ہیں, موبائل فون کی سیل ہو رہی ہے, گاڑیاں خریدی جا رہی ہے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بھی بہت ہے, پیسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, دوسری جانب یہ سارے کا سارا کام بھی چل رہا ہے. جتنی آپ نے گاڑیوں کو چھوڑ کے جتنے مثالیں دی نا, یہ ساری انڈاکومنٹڈ ہیں. ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو میٹرو بڑا اچھا سسٹم کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور اسلام آباد میں, کہ اگر آپ اپنا ریسٹورینٹس کا پیمنٹ جو ہے وہ کارڈ سے دیں گے تو آپ کو 5% سیل ٹیکس لگے گا, ادروائز وہ 13 یا 15% ہے. تو یہ چیزیں انسینٹیو ہیں آپ کو ڈاکومنٹیشن میں لانے کا. چنائے صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری ٹیکسٹائل کی, آپ یہ دیکھیے ابھی مرچنٹ صاحب نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بڑی ہے, ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. ایکچولی ہمارا جو میجر پورشن تھا یا ہمارا جو ٹیکسٹائل کا وہ بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک لے کر کے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ تھی ہم کاٹن امپورٹ کرتے تھے, حالانکہ بنگلہ دیش بھی کاٹن ساری امپورٹ کرتا ہے, اس کے بعد پروسیس کر کے بیچتا ہے. ان کا لیبر بھی سستی ہے اور ان کا انفراسٹرکچر موجود ہے. ہمارے یہاں آج تمام انڈسٹری جو ہیں وہ گیس کے لیے ہوتی ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو ہم اپنا کس طرح سے اپنا حساب کتاب بنائیں,
कराची में संडे जी वो देयर विल बी नो गैस ऑन संडे, वैसे भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी आप गैस की लोड शेडिंग पे आ जाएं, बिजली की लोड शेडिंग पे आ जाएं। तो वी आर नॉट फिजिबल। हम इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री एक दिन में नहीं चलती है, इंडस्ट्री के लिए टाइम एक वो चाहिए। मैं समझता हूँ ये काउंसिल बनाई है, इस काउंसिल में ये स्टेक होल्डर्स को लें, उनको मेजर रोल दें और उसके अंदर वो बताएंगे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आप क्या बनाएं, किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। आप देखिए हमारी रेमिटेंसेस गिर गई हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। मैं तो गवर्नमेंट को भी सजेशन दे रहा हूँ कि अब ये आप बोनस वाउचर सिस्टम ले आएँ। जितना पैसा यहाँ लोग लाएंगे ऑफिशियल, उसको आप बोनस वाउचर की स्कीम दें। जो इम्पोर्टर्स है वो वाउचर्स खरीदें, तो आपकी इंपोर्ट की और रेमिटेंस की ये बैलेंसिंग भी होगी और आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगी। आपकी एक्सपोर्ट जो करेगा वो फौरी पैसे वापस लाएगा कि हमारे पास ये, मुझे ये बोनस वाउचर, ये पैसे मुझे ज़्यादा मिलेंगे, इसमें गवर्नमेंट पे भी कोई जोर नहीं पड़ेगा। तो वी नीड सम गुड पॉलिसीज़। अभी तक, आज की तारीख तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हमारी इंडस्ट्री चलाने के लिए अभी तक हम लैग कर रहे हैं। हमारे पास कोई जामे पॉलिसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जामे पॉलिसी नहीं है। हम बढ़ेंगे कैसे आगे? और हम क्लोजर्स पे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप आ जाएँ तो काफ़ी मल्टीनेशनल, 3 या 4 मल्टीनेशनल जो हैं वो यहाँ से बंद कर दिया उन्होंने अपना ऑपरेशन। और एक मल्टीनेशनल को लाने के लिए आपको 10 साल चाहिए वापस लाने के लिए। तो वो क्योंकि आपके बहुत सारे यहाँ, सबसे पहले तो उनका प्राइस इशू है, उसके बाद सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, तो दे आर पिकिंग अप फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक चनाय साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी बात होती है। अब आई थिंक 12th ऑफ दिस मंथ प्राइम मिनिस्टर एक जोन, धाबेजी प्रोसेसिंग जोन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और वो बिल्कुल बना इसी तर्ज पे है कि ज़मीन सरकार की है, बनाएगा एक प्राइवेट डेवलपर और उसको आगे वो करेगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इवन के जो हमारे सिक यूनिट्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उस तरफ भी फोकस किया जा सकता है कि जो बात हम कर रहे हैं फैसिलिटेशन काउंसिल, क्या इस पर भी हमें सोचना चाहिए? जी देखें, बिल्कुल सोचना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आई तो जो हमारे सिक यूनिट्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो हम 100 अरब से ज़्यादा जो है वो सालाना लॉस कर रहे हैं, जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है और 2-3-4 और इदारे हैं। ये सारे इदारे जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आएगी ये इदारे चल नहीं पाएंगे और ये इदारे टोटल लॉस में चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान स्टील तो बहुत अरसे से बंद पड़ा है, PIA की हालत आपके सामने है और दूसरे इदारे हैं उनकी भी मोरलेस यही हालत है। तो ये जब तक स्टेट ये काम नहीं छोड़ेगी और प्राइवेट इदारे ये काम टेकअप नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली रूजवेल्ट होटल की जो हमने लीज पे दिया है, तो यू थिंक इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट? देखिए वो तो हमने लीज पे दे दिया है, लेट्स से किराए पे दे दिया, उसको हम किराया खा रहे हैं और उसकी वो बिजनेस मॉडल नहीं है, वो रेंटल मॉडल है। तो उसको रेंटल मॉडल पे चलेंगे, गवर्नमेंट को ये मुनासिब लगा कि ये रेंटल मॉडल पे चले जाए, वो रेंटल मॉडल पे चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे इदारे हैं उनमें कंप्लीट ऑटोनॉमी आनी चाहिए, उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आना चाहिए। बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को कारोबारी सरगर्मियों से निकलना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट जो है उसका काम कारोबार करना नहीं है, वो प्राइवेट इदारों का काम है। प्राइवेट इदारे कारोबार करें, गवर्नमेंट ने जहाँ कारोबार किया है वह नुकसान किया है, इसलिए कि वो मार्केट एक्यूमेंट जो है वो शायद सरकारी अफसरान के पास नहीं होता। अगर ये गवर्नमेंट इदारा है तो सरकारी अफसरान हैं, उसमें कोई आप किसी ऐसे नॉन टेक्निकल आदमी को बिठा देते हो जो साइंस का हमें चाहिए, अगर एक्सपर्टीज़ तो आप शायद किसी और की एक्सपर्टीज़ वहाँ बिठा देते हो, इंजीनियरिंग की चाहिए तो आप कोई ज़राअत की जो कैपेसिटी है उसको बिठा देते हैं। तो इस तरह काम नहीं चलता। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सही मानों में लेकर आना है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये जो बजट टारगेट है बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अगर ये हमारी इंडस्ट्री सारी चल जाती हैं, जो कि अब चल जाएंगी, जहाँ 23 जून के सर्कुलर के ज़रिए सारी इंपोर्ट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं, LCs भी अब खुल जाएंगी। जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद थी जिनके रोना रो रहे हैं कि फ़लाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो फ़लाँ दिन के लिए बंद कर दिया गया है, वो सारे रॉ मटेरियल जब आना शुरू हो जाएगा तो आज भी गाड़ियों की डिमांड भी मौजूद है, आज भी जो है वो लोग टैक्सेस देने को भी तैयार हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिया चलना शुरू हो जाएगा। तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो बराबर रखना था। मैं ये समझता हूँ कि आज हम अगर $27 बिलियन के डेफिसिट पर हैं रेमिटेंसेस को छोड़ के और रेमिटेंसेस कर लेते हैं तो हमारी
وہ جو لمٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے کہ یہ سال الحمدللہ ہم نے اچھا گزار لیا. تو ہم نے یہی کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بالکل صحیح جائے. اور ریمیٹنسز اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے جب 10% آپ کو زیادہ بازار میں مل رہا ہوگا تو آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوائیں گے, تو ریمیٹنسز کم نہیں ہوئی, ریمیٹنسز اپنی جگہ پر چل رہی تھی. لیکن ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں ہمیں 10% زیادہ ملتا ہے, جو ڈومیسٹک یوزرز والے ہیں انہوں نے ہنڈی سے بھیجنا پیسے شروع کر دیے. آج اگر یہ ایکویلبرم صحیح ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں کل جو انٹر بینک کھلے گا وہ میں سمجھتا ہوں ایکول کھلے گا جو ہمارا مارکیٹ ریٹ ہے. تو مارکیٹ ریٹ اور انٹر بینک ریٹ جو ہے اگر برابر ہو جاتا ہے تو ہماری ریمیٹنسز کا فلو جو ہے وہ پھر آفیشیل چینل سے آنا شروع ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو جو میں نے پہلے کہا وہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھیں اس پہ بات کریں بزنس کمیونٹی سے, اور بزنس کمیونٹی آپ کو اس کا صحیح حل دے گی. ہم مس یوز کرنے کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک, بزنس کمیونٹی تو یقیناً صحیح حل دے گی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے پولیٹیشینز ایسے ہیں کہ جو ارج کرتے رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے ہماری جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ بینکنگ چینل سے آپ پیسے نہ بھیجیں یا بھیجیں ہی نہ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ہم نے ایک ڈکریز دیکھی. سو بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ جب آپ مطلب اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ پاکستان کو چلنے دیں گے نہ کسی اور کو چلنے دیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سیاست سے اوپر ہونی چاہیے, مبرہ ہونی چاہیے. میرے خیال سے دیکھیں ہم سب کے لیے پرائم امپورٹنس اور اولین ترجیح پاکستان ہے. فرسٹ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نا, سیاست بھی چلتی رہے گی, ہر چیز چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ پاکستان کی سالمیت کو یا آج میں نے ایک رپورٹ آپ کو دکھائی اور اس میں شوکت ترین صاحب کا ایک کلپ میں نے اس میں ایڈ کروایا, آپ کے دوست ہوں گے یقیناً. سو ایون کہ اگر آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں, آپ کے لاکھ سیاسی اختلافات ہیں, تو کم از کم اس قسم کی بات یا سوچ نہیں رکھنی چاہیے. پہلے بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی, آگے بھی نہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے 0% بھی نیگیٹو ہو سکتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس پہ سب کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یار پاکستان کو تو دیکھیں نا دنیا کیا کرتی ہے, اپنے آپ کو برانڈ بناتی ہے. میں اکثر اسی ٹیلی ویژن چینل سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو برانڈ بننے کی ضرورت ہے. ہم کو میک ان پاکستان اور میڈ ان پاکستان کو ایک برانڈ بنانا ہے. اور جب تک ہم اپنے آپ کو ایک برانڈ نہیں بنائیں گے, جب تک آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کے ملک میں ہر چیز کی جو ہے وہ سرپلس آپ کریٹ کر سکتے ہیں, صرف آپ کا اگر آپ نے ویل کر لی, پولیٹیکل ویل, اور ساتھ میں جو آپ چارٹر آف اکانومی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جب ایک ساتھ اگر ہم فوکس کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس ملک میں تو بڑے آپ کے پاس ایسے اسٹالورٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے ملک کے قرضے کو نہ صرف بلکہ آپ کے جو سرکولر ڈیٹس ہیں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں پراپر پلاننگ سے. لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, شارٹ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, اور میڈیم ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. ونس آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی فرسٹ پاکستان, تو باقی ساری چیزیں آٹومیٹکلی ان پلیس آتی چلی جائیں گی. مجھے اس وقت جو میرا کنسرن ہے, پاکستان کو اس فائنینشیل ایئر میں $24 بلین واپس کرنا ہے. تو جو بات ابھی چنائے صاحب نے کی کہ ہم بیلنس آف ٹریڈ یا اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بیلنس کر لیں گے, اس کے بعد ہمیں $24 بلین اس سال میں واپس بھی کرنا ہے. تو ہماری جب تک ہم اپنی فائنینسنگ کو اس کو ری اسٹرکچر کی طرف نہیں جائیں گے, تو اگلے 3 سالوں میں پاکستان کو تقریباً $72 بلین واپس کرنے ہیں. وی ہیو اے ہیومنگس ٹاسک اہیڈ آف اس. تو یقیناً پاکستان کے جتنے بھی عوام کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یار پاکستان چلے گا تو ہم سب چل پڑیں گے, لیکن خدا نہ کرے اگر ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ چیز تو پھر ٹالریٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. فرسٹ پاکستان دین ایوری تھنگ. اس میں جو اکثر جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو یا ان کی پالیسیوں کو, شاید وہ بزنس فرینڈلی ہیں یا کام تیز کرتے ہیں, جو بھی اس کے فیکٹرز اس میں شامل ہوں, اور شاید ایکسیس بھی زیادہ ہے, آپ لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں. سو بزنس کمیونٹی کا کتنا بڑا رول ہونا چاہیے ان ساری چیزوں میں جو آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ اصل چیز تو ڈرائیونگ فورس تو آپ لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو آپ لوگوں کا اس میں کیا انپٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں مرچنٹ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہی کہوں گا, سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. ہم ایک قوم نہیں ہیں. آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا جی میں امریکہ ہوں, میں برٹش ہوں. یہی اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں پٹھان ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں مہاجر ہوں. ہم آج بھی 72 سال بعد بھی
ہمیں قوم نہیں بن سکے انفارچونیٹلی. ہمیں ایک ایسی پہلے لیڈرشپ چاہیے جو قوم کو یکجا کرے. ہمارے یہاں جب 1965 کی جنگ ہوئی ہم ایک قوم تھے, اس کے بعد سے ہم بکھرتے چلے گئے, اور یہی شاید اب ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ تھا. بیرونی ہاتھ ہی ہوگا کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لیڈرشپ ملے جو سب کو اکٹھا کرے, اور پورا سب کا موٹو ایک ہو کہ اس ملک کو سنوار رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان, جیسے بشیر صاحب نے کہا, جس دن وہ سوچ آ جائے گی نہ آپ کو کوئی پرابلم. دیکھیے ٹرکی میں جب تباہی آئی تو امریکن میں بیٹھا ہوا پاکستانی نے کتنے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ ڈونیٹ کیا. اس کو پتا تھا یہ مس یوز نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ میں ہٹتا ہوں تو کہتے ہیں یہ چور ہے, جب میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں پچھلا والا چور ہے. ہمیں وہ سسٹم وہ ایک سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اس سے قوم پہ ہی بھروسہ نہیں ہوتا. آج بھی یہی سسٹم ہے. جو اس وقت بیسک پرابلم ہے ہمارے یوتھ کا ہے. یوتھ سمجھتا ہے سارے جتنے بڑے ہیں وہ تو سارے چور ہیں, اور بس یہ لیکن یوتھ کو تو ورغلایا بھی بہت گیا ہے. واٹ ایور اٹ از, ورغلانے میں آیا نا. تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اس کو سنبھالنا ہے. بالکل سب سے پہلے میجر کام یہ ہے. میجر کام یہ. بہت بہت شکریہ آپ کا خالد طواب صاحب, احمد چنائے صاحب, ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور جیسے خالد طواب صاحب نے کہا کہ یہ ایک بنیادی ہماری ذمہ داری ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے اپنی شناخت بھی ایک دفعہ پھر کرانی ہے, اور یہ تمام تر مسائل جو ہیں یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم مل کر متحد ہو کر اس ملک کے لیے سوچیں گے, نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.